दहशत गर्दी का मुकम्मल कला कमा कर दिया गया, उसका बिल्कुल पाकिस्तान के चेहरे से ये दाग हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। पिछले चंद सालों में फाश गलतियाँ की गई, दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों को वहाँ पर दोबारा यहाँ पर सवात में और दूसरी जगहों पर आबाद किया गया। पाकिस्तानियत जो है उससे बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं। अगर आप किसी ओहदे पर हैं तो फिर तो जनाब सब ठीक है, अगर ओहदे पे नहीं तो आप फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं। पिछले दौर में संगीन गलतियां की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक हुकूमत पर तनकीद। ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब में कहा, अपनी सियासत को बचाने और रियासत को तबाह करने के लिए आखिरी हद तक चले गए। IMF से पहले मुआहिदा किया, फिर तोड़ा और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया। आप अपने ओहदे पर हों तो ठीक, नहीं तो क्या साजिशें करते रहेंगे। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। दहशतगर्दों को सवात और दीगर इलाकों में लाकर आबाद किया गया। दहशतगर्दी के ताने बाने जहां मिलते हैं सबको मालूम है। पाक फौज के शोहदा से मुतालिक सोशल मीडिया पर गलत गुफ्तगू की जाती है। आर्मी चीफ के जो दिल में होता है वही जबान पर होता है। जनरल आसिम मुनीर सच्चे और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आज़म की ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात की बारिश। बैरूनी मुल्क मकीम हमवतनों के लिए खसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। कहा, इस्लामाबाद में ओवरसीज के मुकदमात के फैसले सुनाने के लिए खसूसी अदालतें कायम करेंगे। पंजाब में काम जारी है। मेडिकल कॉलेजेस में ओवरसीज का कोटा 15% होगा। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों के लिए 5% कोटा मुख्तस। कहा, FBR में ओवरसीज को फाइलर तस्वुर किया जाएगा। मुआशी मैदान से एक और बड़ी खबर। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मुआशी आउटलुक मुस्तहकम करार दे दी। क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करते CCC+ से बेहतर करके B- कर दी। फिच के मुताबिक पाकिस्तान के माली खसारे में कमी आई है। आलमी रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का मजहर है। फिच की जानिब से सियासी दबाव और सिक्योरिटी खतरात अहम चैलेंज करार। कहा, पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बेहतर हुआ। फाइनेंसिंग तक रसाई में भी आसानी हुई। तवक्को है जून तक पाकिस्तान का मजमूई बजट खसारा कम होकर 6% हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फिच की जानिब से पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। कहा, क्रेडिट रेटिंग का CCC+ से B- पर आना इंतहाई खुश आइंद है। रेटिंग में बेहतरी मुआशी तरक्की और अक़वाम आलम के पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का मजहर है। मुल्की मईशत बेहतर हो रही है। बानी की बहनों को रियाला जेल में भाई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। अलीमा खान, नूरीन खान, उज़मा खान को गोरखपुर नाका पर रोक लिया गया। सलमान अकरम राजा और कासिम खान नियाज़ी को भी आगे नहीं जाने दिया गया। बैरिस्टर गोहर, फैसल चौधरी, सलमान सफदर की बानी से मुलाकात। डॉक्टर इमरान, मुबशर मकसूद और राय सलमान को मुलाकात की इजाज़त मिली। एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि कोई डायलॉग हो रही है और डायलॉग कहीं से हो रही है और ये डील का कोई नतीजे के लिए ढूंढा जा रहा है। इसके लिए खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को ऑथराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इम्प्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। मैं हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ। बानी ने अपने लिए मुज़ाकरात के लिए किसी को इख्तियार नहीं दिया। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने बोला रिहाई कानून और आइन के मुताबिक होगी। जब तक गंडापुर की बानी से मुलाकात नहीं होगी मिनरल बिल पर पेशरफ्त नहीं होगी। मुझ समेत 5 वकला ने साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात की। आज भी बानी की फैमिली को मुलाकात नहीं करने दी, जिसकी मजम्मत करते हैं। ये अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। सलमान अकरम राजा का आज़म सवाती के बयानात से इजहार लाताल्लुकी। कहते हैं बैकडोर बातचीत के बारे में कोई इल्म नहीं। इनफरादी तौर पर आज़म सवाती जो कर रहे हैं खुद कर रहे हैं, पार्टी के रजामंदी शामिल नहीं है। हम आइन और कानून के दायरे में रहकर जद्दोजहद कर रहे हैं। बानी PTI से मुलाकात के हवाले से अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे। बुलाया था चेयरमैन PTI को। मैं हैरान हूँ कि इसके ऊपर भी सियासत की।
دیکھیں یہ بار بار موقع جو ضائع کرتے ہیں نا، یہ موقع تھا کہ امریکنوں کو آ کے جن سے وہ مدد مانگتے ہیں ان کے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کرتے، انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا، بانی چیئرمین کا انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا۔ ان تینوں نے کہا جاتے وقت کہ ہمارا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسپیکر ریاض صادقی تحریک انصاف کو وارننگ، کہا میرے خلاف عدم اعتماد آئی تو پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی۔ امریکی سینیٹرز نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ امریکی وفد کے سامنے اپوزیشن نے بانی پی ٹی آئی کا ذکر نہیں کیا۔ مذاکرات کا حامی ہوں، بات چیت سے ہی کوئی حل ممکن ہے۔ پی ٹی آئی ہر معاملے پر سیاست کرتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کینالز کے ایشو پر بحث کا وقت اپوزیشن نے ضائع کر دیا۔ نائب وزیر اعظم واضح کر چکے کسی کا پانی کم نہیں کیا جائے گا۔ اسپیکر آفس کی اتحادیوں میں اختلافات ختم کرنے کی کوشش۔ اسپیکر ہاؤس میں حکومت اور پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس۔ بجٹ کے لیے پی ایس ڈی میں سندھ کے منصوبوں اور فنڈز کے اجرا پر گفتگو۔ ذرائع کے مطابق حکومت پیپلز پارٹی کے تحفظات کا کوئی مناسب جواب نہ دے سکی۔ حکومتی ارکان کی پلاننگ اور فائنانس کے حوالے سے کوئی تیاری نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی سے حکومت نے تجاویز طلب کر لی۔ بجٹ سے متعلق حکومت اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات مئی میں شروع ہوں گے۔ پانی کی تقسیم پر سندھ اور پنجاب آمنے سامنے۔ سندھ حکومت کا ارسا کو خط، ٹی پی لنک کینال بند کرنے کا مطالبہ۔ خط میں کہا گیا کہ سندھ کو 62% پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ پنجاب کی کینالز میں 54% پانی کی قلت ہے۔ ٹی پی کینال کھولنے سے سندھ میں مزید پانی کی قلت ہو جائے گی۔ ٹی پی لنک کینال کھولنا سندھ کے زخموں پر نمک چھڑکنا ہے۔ صوبوں کے درمیان پانی کی معاہدے کی پاسداری کی جائے۔ سندھ حکومت نے پنجاب حکومت کے ارسا کو لکھے گئے خط کو مسترد کر دیا۔ وزیر آبپاشی سندھ جام خان شورو نے کہا سندھ کو 1991 کے آبی معاہدے کے تحت حصے کا پانی دیا جائے۔ سندھ میں اس وقت کپاس اور چاول کی کاشت ہونی چاہیے، ہم صرف پینے کا پانی دے پا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے لیے قانونی چیلنجز۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی کے مزید مقدمات سماعت کے لیے مقرر۔ بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ نہ دینے کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیلیں مقرر۔ بانی کی ضمانت قبل از گرفتاری بحال کرنے کے خلاف اپیلوں پر بھی سماعت ہوگی۔ عدالت نے صنم جاوید کی ضمانت منسوخی کی اپیل بھی مقرر کر دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ بغیر ایف آئی آر گرفتاری ہو سکتی ہے، نہ بغیر میجسٹریٹ آرڈر حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارک۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیویلین ٹرائل کیس کی سماعت۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے 9 مئی واقعات کے ملزمان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوئے۔ فوج نے براہ راست کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرائی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ذریعے سیویلین کی حوالگی فوج کو دی گئی۔ حراست میں دینا درست تھا یا نہیں یہ الگ بحث ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا اس کیس کے مستقبل کے لیے بہت گہرے اثرات ہوں گے۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ ملزم کو گنجا کر کے ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو متعلقہ ڈی پی او ذمہ دار ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ملزمان کی ویڈیو وائرل کرنے کے خلاف کیس کی سماعت۔ جسٹس علی ضیاء باشوا نے کل تک آئی جی پنجاب سے رپورٹ بھی طلب کر لی۔ ڈی آئی جی فیصل کامران نے کہا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اب جو بھی مواد ہوگا وہ متعلقہ ایس پی کی منظوری سے ہی اپلوڈ ہوگا۔ جسٹس علی ضیاء باشوا نے کہا کہ پولیس قانون کے مطابق جو مرضی کرے، جہاں غیر قانونی کام ہوگا عدالت برداشت نہیں کرے گی۔ سماعت کل پھر ہوگی۔ دوسری جانب قصور ویڈیو اسکینڈل کیس کی سماعت کے دوران ایس ایچ او اور سب انسپیکٹر نے عدالت میں جواب جمع کروا دیا۔ پاکستان نے اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے والے حکمران عوام کے غیظ و غضب سے نہیں بچ سکیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب، کہا ہم فلسطینیوں کے خون کا سودا نہیں کریں گے۔ حکومت بتائے اسرائیل کا دورہ کرنے والے صحافیوں کے خلاف کیا کارروائی کی۔ دنیا کو اسرائیل کے خلاف متحد ہونا پڑے گا۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی خالد مکسی کی اختر مینگل سے دھرنا ختم کرنے کی درخواست، مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت۔
صادق سنجانی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سیاست کی بات کریں تو حالات میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، ریاست کا احترام لازمی ہے، ریاست کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، لائن کھینچنا پڑتی ہے، ریاست کو مجبور نہ کیا جائے، سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے، بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے، سیاست میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا پنجاب اسمبلی کے مرکزی دروازے پر احتجاج، مظاہرین کے اسمبلی کے اندر داخل ہونے کی کوشش، پنجاب اسمبلی کا مرکزی دروازہ بند کر دیا گیا، پولیس کی بھاری نفری پنجاب اسمبلی کے اطراف میں تعینات کرنا پڑی، واٹر کینن بھی پنجاب اسمبلی کے مین گیٹ پر پہنچا دی گئی، مظاہرین نے پنجاب اسمبلی میں داخل ہونے کی کال دے رکھی ہے۔ پنجاب کے کسانوں کا پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج، کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد حسین باٹ کہتے ہیں حکومت نے وعدہ کر کے گندم 3900 روپے فی من کے حساب سے نہیں خریدی، کسان کا گندم پر خرچ فی من 4000 روپے آیا اور حکومت چاہتی ہے کہ گندم 2000 روپے میں دی جائے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مجوزہ مائنز اینڈ منرلز بل 2025 کا وائٹ پیپر جاری کر دیا، معدنیات کے قوانین کو دیگر صوبوں اور وفاق کے ساتھ مل کر ہم آہنگ بنایا جائے، بین الاقوامی اور ملکی سطح پر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے، منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے، غیر جانبدار اور فوری انصاف کے لیے آزاد اور بااختیار ایپلیٹ ٹریبیونل قائم کیا جائے، غیر قانونی کانکنی کے خلاف سخت اقدامات کے لیے خصوصی فورس قائم کی جائے۔ وابڈا کے 4 ارب روپے کے منصوبے کی لاگت 36 ارب ہو جانے کا انکشاف، جنید اکبر خان کی زیر صدارت پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بیٹھک، وابڈا کے منصوبے سے متعلق آڈٹ بریفنگ، پروجیکٹ کی لاگت میں 29 ارب 41 کروڑ روپے کا ناجائز اضافہ کیا گیا، آڈیٹر جنرل حکام نے کہا چینی کمپنی کو دیے گئے کانٹریکٹ میں غیر شفاف اضافہ سوالیہ نشان ہے، عامر ڈوگر بولے ہم نے ہوش سنبھالا تب سے چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ہی دیکھا، بتائیں 4 ارب کا منصوبہ 36 ارب تک کیسے پہنچ گیا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے منصوبے میں 29 ارب اضافے کا معاملہ نیب کو بھجوا دیا۔ ایران میں قتل ہونے والے 8 پاکستانیوں کی میتیں زاہدان روانہ کر دی گئیں۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کہتے ہیں کہ زاہدان میں ہمارے قونصل جنرل نے مردہ خانے کا دورہ کیا، میتوں کی پاکستان واپسی کے لیے انتظامات کر رہے ہیں، ایران کے تعاون پر اظہار تشکر بھی کیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پاک امریکہ تعاون کے نئے باب کا آغاز، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات، کانگریس مین ٹام سوازی، جونیتھن جیکسن بھی شامل، باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، پاک امریکہ تعلقات کے استحکام اور فروغ کے لیے مؤثر اقدامات پر اتفاق، مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں غیر ملکی اداروں کی سرمایہ کاری کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ عوام کو صحت کی بہترین سہولیات دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا نجی شعبے کے ساتھ تعاون سے صحت کے شعبے میں بہتری لائیں گے، لوگوں کو گھروں تک صحت کی خدمات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ لاہور سمیت پنجاب اور سندھ میں گرمی کی شدت برقرار، بالائی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان، شہر قائد کا موسم بھی گرم اور مرطوب، وقفے سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان، محکمہ موسمیات کے مطابق شام کے اوقات میں ہواؤں کی رفتار 40 سے 45 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ بابا گرو نانک انٹرنیشنل کبڈی کپ میں شرکت کے لیے بھارت کی ٹیم لاہور پہنچ گئی، بھارتی ٹیم کا نجی ہوٹل میں پاکستان کبڈی فیڈریشن کے سیکرٹری محمد سرور اور دیگر عہدیداران نے استقبال کیا۔ 16 اپریل سے لاہور میں ہونے والے سہ ملکی کبڈی ٹورنامنٹ میں پاکستان، ایران اور بھارت کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔
PSL 10 میں آج کراچی کنگز اور لاہور قلندرز میں جوڑ پڑے گا. گزشتہ روز اسلام آباد یونائیٹڈ نے پشاور کی ٹیم کو 102 رن سے شکست دی. اسلام آباد یونائیٹڈ کے پہلے کھیلتے ہوئے 243 رنز، پشاور زلمی 141 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی. صاحبزادہ فرحان شاندار سینچری پر میچ کے ہیرو قرار.